अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी और मैं हूं सदफ अली खान। नाज़रीन, सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का टेलीफोन, सैलाब से होने वाली तबाही पर गहरी तशवीश का इजहार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का अज़्म। जनीवा में पाकिस्तान के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। तबाहकुन सैलाब के बाइस पाकिस्तान में ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार अफराद की तादाद दुगना होकर 1,40,00,000 से तजावुज़ कर गई। मज़ीद 90 लाख अफराद को इंतहाई गुर्बत में धकेल दिया गया है। आलमी बिरादरी और दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बदतरीन सूरत हाल से बचने में हमारी मदद की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुमताज़ बरतानवी रोज़नामे दी गार्डियन में मज़मून। दहशतगर्द और शरपसंद अनासिर किसी कीमत पाकिस्तानी अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वतन अजीज की हिफाजत की खातिर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्दों की बेखुनी के लिए वफाकी और सूबाई इदारे ताउन बढ़ाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक जायजा इजलास से खिताब। वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला की मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर की वर्चुअल मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात और मईशत पर पड़ने वाले असरात से आगाह किया। जनीवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी तबादला ख्याल। बैंक के सदर की बुनियादी ढांचे की तरक्की के मंसूबों और सरमायाकारी के हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। झूठे केसेस बनाकर दूसरों को गिरफ्तार करने वाला फाशिस्ट शख्स इस कदर क्यों बौखला गया है? कोई जुर्म नहीं किया तो गिरफ्तारी का डर कैसा? इल्जाम तराशी और गालम गलोच करके रियायतें लेने का दौर गुजर चुका। इदारे और अवाम अब किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। वफाकी वजीर शेरी रहमान। नाअहली के बावजूद पार्टी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। 11 जनवरी को सुबह 10 बजे तलब मुकर्ररा तारीख पर ज़ाती हैसियत में या बजरिया वकील पेश हों। इलेक्शन कमीशन का नोटिस। भारतीय फौजियों की जानिब से जम्मू के राजौरी और पूंछ अजला में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला 7वें रोज भी जारी। काबिज फोर्सेज ने पूंछ के इलाके आजमाबाद को घेरे में लेकर घर घर तलाशी ली। ऑपरेशन के दौरान मकीनों को सख्त हरासा किया गया। भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मकबूजा कश्मीर और शिमाल मशरक़ी इलाकों के तलबा का डाटा मांग लिया गया। तलबा सरापाए एहतजाज। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। कश्मीर के नौजवानों का भारत में तालीम हासिल करना महाल हो चुका। उन्हें हर जगह पर दहशतगर्द करार दिया जाता है। निहत्ते फलस्तीनियों पर सेहूनी फोर्सेज के वहशियाना मजालिम जारी। नाबलूस में इसराइली फोर्सेज ने छापे के दौरान 16 साला नौजवान को शहीद कर दिया। सलामती काउंसिल का मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली वजीर के दाखिले पर इजहार तशवीश। तारीखी मस्जिद का तकद्दुस बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। आज से शिमाली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध का इम्कान। To the offside, Sarfaraz with his 4th Test match 100. What a dream comeback. सरफराज अहमद की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान टेस्ट और सीरीज बचाने में कामयाब। कराची में दूसरा टेस्ट सनसनीखेज मुकाबले के बाद बेनतीजा खत्म। 80 रन पर 5 विकेटें गिरने के बाद सरफराज अहमद और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। सरफराज अहमद के करियर की चौथी सेंचुरी। 118 रन बनाकर मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
دفاعی چیمپئن قطر کے نصر العطیہ کی سعودی صحرا میں جاری ڈاکار موٹر ریلی 2023 میں تیسری کامیابی، چھٹا مرحلہ اپنے نام کر دیا۔ العطیہ کو جنوبی افریقہ کے ہینگ لیٹکن پر 1 گھنٹہ اور 6 منٹ کی مجموعی برتری۔ 14 مرتبہ کی ڈاکار ریلی کے فاتح فرانس کے پیٹر ہینسل کی کار حادثے کا شکار، ریس سے دستبردار۔ موٹر بائیک کیٹیگری میں ارجنٹینا کے لوسیانو بینڈویس کی کامیابی۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ٹیلی فون کر کے سیلاب سے ہونے والی المناک تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی مدد کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں یقین دلایا کہ پاکستان IMF کے جاری پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے پاکستان کو درپیش چیلنجز کو سمجھنے اور ہمدردی کے لیے IMF کی MD کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ کو جنیوا میں پاکستان کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ IMF کی MD نے بتایا کہ بورڈ اجلاس 9 اور 10 جنوری کو طے ہیں، اس لیے وہ صرف عملی طور پر کانفرنس میں شامل ہو سکیں گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ حکومت نے توانائی بچت پالیسی کا اجرا کیا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ PTI کی گزشتہ حکومت کی مجرمانہ غفلت نے ملک میں توانائی کا بحران پیدا کیا اور ملک و قوم کو غربت اور تاریکی میں ڈبویا۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ اسلام آباد میں ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کے قیام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے 4 سالہ دور حکومت میں سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچایا، IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑا، جبکہ عوامی ترقی کے لیے 1 اینٹ بھی نہیں لگائی۔ ستیلی ماں کا سلوک پچھلی حکومت نے کیا پاکستان کے بہترین دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی تمام معاملات میں جس طرح ایک مجرمانہ غفلت کی، اسی طرح گیس اور بجلی کے منصوبوں میں بدترین غفلت کی۔ یہ شخص ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا، اس کو پاکستان کے عوام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، کوئی سروکار نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو پھر یہ انتقامی کارروائیاں چھوڑ کے گالی گلوچ کا بازار جو اس نے گرم کیا تھا اس کو چھوڑ کر وہ عوام کی خدمت کے منصوبے لگاتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے توانائی بچت پالیسی کا اجرا کیا ہے، جس سے سالانہ اربوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تاجر برادری مشکل وقت میں مل کر قومی ترقی کو فروغ دیں گے۔ آج تنگی ہے، اس لیے بجلی کی بندش کے ہم نے اوقات ابھی ہم نے ان کا تعین کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے چاروں صوبوں میں ہمارے دکاندار، تاجر بھائی اور دوسرے جو کمرشل سینٹر جن کے ہیں، وہ سب کاروباری لوگ مل کر اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ توانائی کے وفاقی وزیر انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ گزشتہ 4 سالوں میں مجرمانہ غفلت سے ملک کے منصوبوں کو بریک لگائی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ تقریب سے مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام، وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی، رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر، سینیٹر پیر صابر شاہ اور سابق وفاقی وزیر سردار محمد یوسف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے 9 ماہ میں جو کام کیے گزشتہ حکومت نے 4 سال میں نہیں کیے۔ نواز شریف دور میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کو گزشتہ حکومت نے روکے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہزارہ ڈویژن کو موٹر وے، ایئرپورٹ، گیس اور بجلی کے منصوبے دیے۔ مانسیرا واٹر سپلائی کے لیے 18 ارب روپے کی منظوری دلوائی۔
انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کے منازل طے کرے گا۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد اور شرپسند عناصر پاکستانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ہم وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سیکیورٹی کی صورتحال پر اسلام آباد میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے تدارک کے لیے تمام وفاقی اور صوبائی ادارے آپس میں تعاون بڑھائیں۔ انہوں نے صوبائی ایپیکس کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ باقاعدگی سے اجلاس منعقد کریں اور اداروں کے مابین تعاون سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ اور نیکٹا کے نیشنل کوارڈینیٹر صوبوں میں جا کر مشاورت سے جامع لاہ عمل مرتب کریں۔ اجلاس میں وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ نے ملکی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی۔ چاروں صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکرٹریز نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات اور امن و امان کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ اور آئی جی اسلام آباد نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافے اور ایف سی کے راشن الاؤنس کو بڑھا کر باقی تمام فورسز کے برابر کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس سے اسلام آباد پولیس کا مورال بلند ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے نیشنل کوارڈینیٹر نیکٹا کو ہدایت کی کہ دہشت گردی کی مکمل روک تھام کے لیے صوبائی سی ٹی ڈیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ روابط کو فعال بنائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ تباہ کن سیلاب کے باعث پاکستان میں غذائی عدم تحفظ کے شکار افراد کی تعداد دگنی ہو کر 14 ملین ہو گئی ہے، جبکہ مزید 9 ملین کو انتہائی غربت میں دھکیل دیا گیا ہے۔ ممتاز برطانوی روزنامے دی گارڈین میں اپنے مضمون میں وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ حکومت نے اپنے کم وسائل سے مجموعی طور پر ہنگامی امداد میں تقریباً $1.5 ارب جمع کر کے متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادری اور پاکستان کے دوستوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بدترین صورتحال سے بچنے میں ہماری مدد کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عالمی بینک اور یورپی یونین کے تعاون سے کیے گئے تخمینے کے مطابق سیلاب سے ہونے والے نقصان $30 ارب سے تجاوز کر گیا ہے، جو کہ پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی کا 10واں حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیکریٹری جنرل اور میں 9 جنوری کو جنیوا میں پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ ہم سیلاب کے بعد کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایک جامع روڈ میپ پیش کریں گے، جسے ورلڈ بینک، اقوام متحدہ، ایشیائی ترقیاتی بینک اور یورپی یونین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ بحالی اور تعمیر نو کے فوری چیلنجز سے نمٹنے سے متعلق ہے، جس کے لیے 3 سال کی مدت میں کم از کم $16.3 ارب کی فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ پاکستان آدھی رقم اپنے وسائل سے پورا کرے گا، لیکن ہم اس خلیج کو پر کرنے کے لیے اپنے دو طرفہ اور کثیر جہتی شراکت داروں کی مسلسل مدد پر بھروسہ کریں گے۔ دوسرا حصہ موسمیاتی لچک پیدا کرنے کے لیے پاکستان کے طویل المدتی ویژن کا خاکہ پیش کرتا ہے۔ اس کے لیے 10 سال کی مدت میں $13.5 ارب کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ جنیوا میں ہونے والی اجتماع ہماری مشترکہ انسانیت اور ثقافت کے جذبے کی علامت ہوگا۔ اس بنیاد پر اس کی منظوری دی گئی کہ اس کی منظوری صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ نیا سینسس جلد از جلد کروایا جائے، تاکہ جو تنازعات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس سینسس کی اہمیت جو ہے ماضی میں ہونے والے جتنے بھی سینسس تھے اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہم وہ جو خامیاں، جو خرابیاں، جو اعتراضات پچھلے سینسس میں اٹھائے گئے تھے یا سامنے آئے تھے ان کو دور نہیں کر سکیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز بھی ضائع ہوگی، پیسہ بھی ضائع ہوگا، آپ کی محنت بھی ضائع ہوگی۔ جو میٹنگز ہماری ہوئی ہیں بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے وہ نسبتاً بہت بہتر لگا ہے، اور اس میں بہت سارے سوالات جو اٹھائے گئے تھے ہماری جانب سے یا دیگر اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ماضی میں جب 2017 کا سینسس ہو رہا تھا تو میں اس میں کافی انوالو رہا، کافی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی، اور کافی ہمارا اعتراض تھا کہ یہ جو سیکریسی ہوتی ہے اس کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اگر اعتراض ہو تو وہ مطمئن کرنے کے لیے آپ کے پاس جواب ہونے چاہیے۔ جب آپ سیکرٹ رکھیں گے بہت ساری چیزوں کو تو اس کی بنیاد پر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور اس سے جو آپ ایک کام کر رہے ہیں وہ پورا متنازع ہو جاتا ہے، اور وہ ہوا۔
اور بہت سارے ہمارے پاس بھی دلائل ہیں، شواہد ہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2017 کا جو سینسس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام افراد جن کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے اس کو قومی فریضہ سمجھ کر ادا کیجیے، اس کو بہتر طریقے سے کیجیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری اور فرض ہے کہ ایک ایسی چیز جس کی بنیاد پر ملک کی ترقی کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے، اگر آپ کو یہ نہ پتہ ہو کہ کس صوبے کی کس شہر کی آبادی کتنی ہے تو آپ اس شہر اور صوبے کے لیے یا پورے پاکستان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کر سکتے کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ یہ کاؤنٹنگ اگر ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی بنیاد پر اس ملک کے جو وسائل ہیں وہ تقسیم ہوتے ہیں، اور ہماری آبادی صوبہ سندھ کی اگر کم ہوگی تو جو ملک کی وسائل ہیں اس میں سے ہمیں حصہ کم ملے گا۔ اسی کاؤنٹنگ کی بنیاد پر آپ کی قومی اسمبلی میں نمائندگی ملتی ہے۔ اگر ہماری صوبہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ ہوگی تو آپ کی جو نمائندگی ہوگی قومی اسمبلی میں وہ کم ہو جائے گی، اور اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ جو سیاسی تنازعات ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ تو ترقی ہو، صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو، نمائندگی کی بات ہو، وسائل کی تقسیم کی بات ہو، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ منحصر ہیں آپ کے سینسس کے نتائج کے اوپر۔ اگر سینسس ٹھیک ہو جاتے ہیں اور متنازع نہیں ہوتے ہیں، اس پر سب کو اعتماد ہوتا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ چلیں کہیں سے اعتراض آ بھی جاتا ہے لیکن ان اعتراضات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہوں اور ان کو مطمئن کر سکیں تو شاید وہ بات بہت ہی اچھی ہوگی، اور پھر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوگی کہ صوبوں کے درمیان ایک عدم اعتماد کی فضا پیدا ہو۔ لہٰذا یہ جو سینسس ہو رہا ہے مختلف حالات میں ہو رہا ہے، اور اچھی بات ہے کہ پہلی مرتبہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے اور بہت ساری جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہیں، اور جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ جو سوالات ہم نے 2017 میں اٹھائے تھے اس وقت ان کو اگنور کر دیا گیا، اہمیت نہیں دی گئی۔ اس مرتبہ ان تمام اعتراضات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جو 7واں سینسس ہو رہا ہے اس ملک میں، وہ پاکستان میں ہونے والے تمام جو مردم شماریات جو ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور قابل قبول ہوگا، اور اس کی بنیاد پر ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف آگے بڑھے گا۔ اور صوبوں کے درمیان جو ہمارے یہاں اکثر ماضی میں بہت زیادہ بدگمانیاں رہی ہیں وہ کافی کم ہوئیں جب یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو خود مختاری ملی، لیکن یہ جو گزشتہ سینسس ہوا اس نے اس مسئلے کو پھر پیدا کیا۔ لیکن اگر ہم یہ سینسس ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ صوبوں کے درمیان جو بدگمانیاں ہیں اس میں کمی آئے گی، اور ہم تمام صوبے ایک دوسرے کو جو جس کا حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی اور صوبے کا حق مار کے کوئی ہمیں دیا جائے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو صوبہ سندھ کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، اور صوبے کا حق جو ہے وہ نہیں مارنا چاہیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مردم شماری کے تمام مراحل کو شفافیت میں مبنی ہونا چاہیے۔ ناظرین، کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، اقوام عالم کو قدرتی آفات کی ہولناکیوں خصوصاً سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے اور ان کا اسباب کا سدباب کرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ میزبانی میں ہونے والی جنیوا کانفرنس پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے جامع روڈ میپ پیش کرنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی۔ تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد۔ پاکستان حالیہ ہولناک سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں سے نبرد آزما ہے۔ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کے باوجود موجودہ حکومت اپنے تمام تر وسائل اور توانائیاں سیلاب زدگان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے فراہم کر رہی ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصانات کا ازالہ پاکستان تنہا نہیں کر سکتا۔ حکومت نے اپنے محدود وسائل اور ہنگامی امداد کے طور پر تقریباً $1.5 ارب جمع کر کے متاثرین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی سطح پر تمام اہم فورمز پر یہ بات باور کروائی کہ پاکستان جس قدرتی آفت کا سامنا کر رہا ہے اس کا وہ ذمہ دار نہیں۔ انہوں نے اس موقف پر اقوام عالم کی توجہ مبذول کروائی کہ پاکستان موسمیاتی انصاف کا متقاضی ہے۔ عالمی سطح پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے اس بیانیے کا خیر مقدم کیا گیا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر فوری طور پر شدت اختیار کرتے اس چیلنج پر قابو نہ پایا گیا
تو کل کوئی اور ملک اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ایک تخمینے کے مطابق حالیہ سیلاب سے ہونے والا نقصان 30 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جو کہ پاکستان کی مجموعی جی ڈی پی کا 10واں حصہ ہے۔ عالمی برادری اور پاکستان کے دوست ممالک نے سیلاب سے پیدا ہونے والی اس بدترین صورتحال سے بچنے میں پاکستان کی مدد کی، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب زدگان کی دادرسی، ان کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے اقوام عالم کی ایک بار پھر توجہ اس اہم موضوع پر مرکوز کروانے کے لیے 9 جنوری کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان منعقد کی جا رہی ہے۔ اس کانفرنس کی مشترکہ میزبانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کریں گے۔ جنیوا کانفرنس کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے، بحالی اور تعمیر نو کے علاوہ موسمیاتی اعتبار سے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے طویل اور کٹھن سفر کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس کے نتائج سے لاکھوں سیلاب زدگان کو یقین ملے گا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں وہ تنہا نہیں۔ اپنی نوعیت میں منفرد اور انتہائی اہم کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے متعدد سربراہان مملکت اور عالمی رہنماؤں کو مدعو کیا ہے اور انہیں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ توقع ہے کہ جنیوا کانفرنس میں مختلف ممالک کے سربراہان، بین الاقوامی اداروں اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے نمائندوں سمیت پاکستان کے دوست اپنے تعاون اور یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ امید کی جاتی ہے کہ جنیوا کانفرنس مشترکہ انسانیت اور سخاوت کے جذبے کی علامت اور سیلاب زدگان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے ایک جامع روڈ میپ پیش کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو ورثے میں ملنے والی کمزور معیشت کے باوجود معاشی ترقی اور نمو کے حصول کے لیے تمام شعبوں میں اصلاحات متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے صدر لی چن کیان سے ورچوئل ملاقات میں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کے عملی اقدامات کی بدولت ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ نے بینک کے صدر کو پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور اس سے پاکستان کی معیشت پر پڑنے والے اثرات سے بھی آگاہ کیا۔ ملاقات میں جنیوا میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بینک کے صدر نے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے منصوبوں اور سرمایہ کاری میں بینک کے کردار پر روشنی ڈالی اور پاکستان کے لیے بینک کی مکمل حمایت اور تعاون کا یقین دلایا۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان ہر روز اپنے پرانے بیان سے یو ٹرن لیتے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ الزام تراشی اور گالم گلوچ کر کے رعایتیں لینے کا دور اب گزر چکا، ادارے اور عوام اب عمران خان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اب پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے عمران نیازی نے الزامات کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ان کو سوالات اداروں یا مخالفین سے نہیں، اپنے وزیر اعلیٰ سے کرنے چاہیے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ نیا بیانیہ بنانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ حملے کا الزام اداروں پر لگانے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس سے پنجاب حکومت اور کیسز میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مخالفین کو ہسپتالوں سے اٹھا کر جیل بھیجنے والا خود گرفتاری سے کیوں خوفزدہ ہے، لوگوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصیٰ کے دورے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اسرائیلی وزیر کے مسجد اقصیٰ کے دورے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ اور OIC کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں والے خود مختار فلسطین کے حامی ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی سیکریٹری امور کشمیر و گلگت بلتستان شیر عالم محسود کے انتقال پر گہرے رنج اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مرحوم کے خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مرحوم شیر عالم محسود کا شمار وفاقی بیوروکریسی کے بہترین افسران میں ہوتا تھا۔ ان کے انتقال سے پاکستان سول سروس ایک قابل افسر سے محروم ہو گئی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں سلمان شہباز کی عبور ضمانت میں 17 روز کی توسیع کر دی ہے۔ سماعت کے دوران سلمان شہباز کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے نیب کے سوال نامے کا جواب دینے کے لیے 7 روز کی مہلت طلب کی۔
عدالت نے اس سزا منظور کرتے ہوئے نیب کے تفتیشی افسر کو آئندہ سماعت پر مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ ریفرنس کی آئندہ سماعت 23 جنوری کو ہوگی۔ ناظرین، خبرنامے میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی جانب سے جموں خطے کے راجوری اور پونچھ اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فوجیوں نے ضلع راجوری کے کئی علاقوں میں آج 7ویں روز بھی تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوجی اہلکاروں نے تلاشی کی کارروائی گزشتہ اتوار کی شام ضلع کے علاقے ڈنگری میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 4 افراد کی ہلاکت کے بعد شروع کیا تھا۔ دریں اثنا فوجیوں نے ضلع پونچھ کے علاقے اعظم آباد کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی لی۔ آپریشن کے دوران فوجیوں نے مکینوں کو سخت ہراساں کیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں انتظامیہ اور حکومت کشمیری اور شمال مشرقی طلباء کے لیے حصول تعلیم کے لیے رکاوٹیں حائل کر رہی ہیں۔ تفصیلی ڈیٹا طلب کرنے پر طلباء سراپا احتجاج ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبداللہ شاد۔ مودی کے بھارت میں دن بدن مسلمان کشمیریوں کا جینا دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی افتاد کشمیریوں کی زندگی کو اجیرن بناتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی کچھ حال کیا ہے اتر پردیش حکومت کی ہدایت پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ نے۔ یونیورسٹی نے جاری کیا ہے ایک ایسا ہی غیر قانونی سرکولر، تمام شعبہ جات کو غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور شمال مشرقی بھارت کے سکم، میگھالیہ، میزورام، منی پور، تریپورہ و دیگر علاقوں کے طلباء کا مکمل ڈیٹا فراہم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کالے حکم نامے کے منظر عام پر آنے کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلباء کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ کشمیری اور عیسائی طلباء کا کہنا تھا کہ ان کے لیے بھارت میں تعلیم حاصل کرنا دوبھر ہو چکا ہے۔ ہر جگہ کشمیریوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے، جس سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ ہم سے اس رات جب میرے اوپر اٹیک ہوا تو بولا جا رہا تھا کہ آپ لوگ ٹیررسٹ ہیں، آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے، ایک ایک کو گولی مار دیں گے، تو آپ لوگ کیوں آتے ہیں یہاں پہ؟ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ اگر بھارتی وزیر اعظم مودی کشمیریوں کو بھارتی شہری قرار دیتے ہیں تو انہیں کشمیری طلباء کا تفصیلی ڈیٹا حاصل کرنے کی ضرورت آخر کیوں پڑ رہی ہے؟ مقبوضہ کشمیر اور شمال مشرقی بھارت سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے شدید احتجاج کے بعد یونیورسٹی میں تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رکن قومی اسمبلی چودھری حامد حمید نے عمران خان پر تنقید کا نشانہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو ملک کی فکر ہے، نہ معیشت کا خیال ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 4 سال میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا عمران خان آج پاکستان کے اعلیٰ اداروں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ حامد حمید نے کہا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت نے عوام کو محض رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر جب انتخابات ہوں گے وہ دھاندلی کا رونا رو کر عوام کو پھر سے گمراہ کرنے کی نئی سازش کرے گا۔ شیخوپورہ میں بھی پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ عوام کو ریلیف دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے آٹے پر سبسڈی اور ریلیف دینے کا اعلان تو کیا گیا ہے، مگر اس پر کیا عمل درآمد بھی ہو رہا ہے؟ یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسلام غازی سے۔ جی اسلام غازی، بتائیے گا کہ شیخوپورہ میں آٹے کے نرخوں اور دستیابی کے حوالے سے کیا صورتحال ہے اس وقت؟ ضلع شیخوپورہ کا شمار پنجاب کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جہاں گندم وافر مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اور گندم کی پیداوار کے لحاظ سے شیخوپورہ ایک خود کفیل علاقہ ہے۔ یہاں تک آٹے کی صورتحال کا تعلق ہے تو شیخوپورہ میں بھی پنجاب کے دیگر اضلاع سے صورتحال مختلف نہیں ہے۔ کریانہ سٹور، بڑے بڑے سپر سٹور، جو دکاندار ہیں، وہاں پر سرکاری طور پر آٹے کی سپلائی تو جاری ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کہ بڑی تعداد میں لوگ لائنوں میں خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ 5 تحصیلوں میں 580 ایسے دکانداروں کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر سرکاری طور پر جو آٹا فراہم کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنی کم مقدار میں کہ ان دکانوں کے باہر بھی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ شیخوپورہ میں صوبائی وزیر قانون اور 7 ایسے مشیران ہیں جو پنجاب کابینہ کا حصہ ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پرائس کنٹرول کمیٹی کا جو ڈسٹرکٹ کا چیئرمین، اس کا تعلق بھی حکمران جماعت سے ہے، مگر اس کے باوجود چاہیے تو یہ کہ وہ باہر نکلیں، عوام کو ریلیف فراہم کریں،
आवाम को शय खुर्दोनोश आटा और दीगर शया की सरकारी रेट्स पर कंट्रोल रेट्स पर फरहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें, मगर बदकिस्मती ये है कि वो ख्वाब खरगोश मज़े ले रहे हैं। आवाम सख्त सर्दी के मौसम में खुआर हो रही है। जी हाँ, आवाम सख्त सर्दी के मौसम में खार हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चलें कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया का जमहूरी कल्चर और पार्लिमानी तरस हुकूमत मुश्तरका अख्तार हैं। दोनों ममालिक की पार्लिमान के माबैन राब्तों को फ़रोग़ देकर मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सकता है। कैमरा ऑस्ट्रेलिया हाउस ऑफ कॉमन्स और बरतानिया के स्पीकर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा पार्लियामान ने बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह बहबूद से मुताल्लिक वज़ा करदा क़वानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी पार्लिमानी कॉकस तश्कील दिया है। स्पीकर हाउस ऑफ कॉमन्स ने बरतानिया की तरफ से मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत और चीन के दरमियान 25 साला अहम इक़्तिसादी मुआहिदा तय पा गया है। चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की ज़ैली कमेटी के साथ तय पाने वाले मुआहिदे के तहत तालिबान हुकूमत को रॉयल्टी फीस की मद में 15% आमदनी हासिल होगी। तेल की पैदावार 200 टन से शुरू की जाएगी, जिसे बतदरीज 1000 टन तक ले जाया जाएगा। मुआहिदे के वक्त नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और अफगानिस्तान में चीनी सफ़ीर वांग यू मौजूद थे। कायम मकाम वज़ीर मादनियात एंड पेट्रोलियम शहाबुद्दीन दिलावर के मुताबिक सिंकियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी तेल और गैस के 5 ज़खायर दरियाफ्त करने के लिए पहले साल 15 करोड़ जबकि आइंदा 3 बरसों में $54 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। ख्याल रहे, अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद किसी भी गैर मुल्की कंपनी से ये अफगानिस्तान का पहला मुआहिदा है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो इसराइल की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत के मुताबिक इक़दामात जारी रखेंगे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फ़लस्तीनी सदर ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि इसराइली वज़ीर का मस्जिद अक़सा के अहाते में दाखिल होना बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत की नई पॉलिसी के निफाज का आगाज़ है, जिसका उन्होंने ऐलान किया था। हम वाज़ेह तौर पर इसराइली हुकूमत की पॉलिसी को मुस्तरद करते हैं। दूसरी जानिब इसराइल की नई हुकूमत ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कुछ आमदनी रोकने की धमकी दे दी है। हाल ही में हलफ उठाने वाली इसराइली काबीना के सिक्योरिटी इजलास में फैसला किया गया कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइली कब्ज़े के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से नताइज मांगे तो कुछ आमदनी रोक दी जाएगी। यूक्रेन ने रूस की जानिब से जंगबंदी के ऐलान के बावजूद यूक्रेनी इलाकों पर फ़ज़ाई हमले और फायरिंग करने का इल्ज़ाम लगाया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन की क्रिसमस के मौके पर 36 घंटे के लिए जंग बंदी के ऐलान के बावजूद रूसी फौज की फायरिंग से यूक्रेन में एक इमदादी कारकुन हलाक हो गया, जबकि डोनेस्टिक शहर को फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। यूक्रेन के हुक्काम ने बताया कि मशरक़ी शहर करामातोर्स्क में भी हमले की जद में आया है, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। लुहानस्क के इलाकाई रहनुमा सरही हेदाई ने खबरदार किया है कि रूस की क्रिसमस जंग बंदी झूठ और एक जाल है। दूसरी जानिब रूसी हुक्काम ने इसरार किया है कि जंग बंदी बरकरार है और किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया गया। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में उस्ताद को फायरिंग करके जख्मी करने वाले 6 साला बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया पहली जमात की क्लास में 2 बच्चों के दरमियान झगड़े के बाद पेश आया। बच्चे ने बंदूक कहां से हासिल की, इस बारे में अभी तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने वाकये में इस्तेमाल होने वाले हथियार का नाम बताने से इनकार किया, ताहम ये कहा कि लड़के ने हैंड गन इस्तेमाल की थी और वाकया हादसाती नहीं था। दूसरी जानिब फायरिंग से जख्मी होने वाले 30 साला उस्ताद को मकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। जख्मी होने वाले उस्ताद की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। नाजरीन, कौमी खबरों का रुख करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम पर जापान जाने वाले तलबा ने इब्तदाई तरबियत मुकम्मल कर ली है। तलबा को 6 माह की तरबियत के बाद जापान का 5 साल का वीज़ा मिल गया है। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। हुनरमंद तुलबा दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ज़रूरत। जापान ने भी पाकिस्तानी तुलबा को ऑटोमोबाइल,
खुदाई के काम, लाइफ स्टॉक, ज़राअत और माही गिरी से मुतालिक इब्तदाई तरबियत देने के बाद 5 साल के लिए जापान का वीजा दे दिया। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को हुकूमत पाकिस्तान ने टेक्निकल इंटर्न प्रोग्राम पर जापान भेजने वाली तंजीम के तौर पर नामजद किया। जापान के मुतालबे के मुताबिक लाइफ स्टॉक, ऑटोमोबाइल मुरम्मत और माहीगीरी जैसे शोबों के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू करके 65 तलबा का इंतखाब किया गया, जिनकी तरबियत के बाद उन्हें वीजा फराहमी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब की मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म की मौवन बराए अमूर नौजवान शिजा फातिमा थी। उनका कहना था कि प्रोग्राम से नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल के मौके मिलेंगे। जो पाकिस्तान की आवाम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, दैट इज व्हाट एक्चुअली पाकिस्तान। आप लोग जो जिनको ये मौका मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अपनी कम्युनिटीज में अवेयरनेस फैलाएं। 2013 से आज तक गिवन hundreds of thousands of trainings under different programs, conventional, technical trainings. We've distributed more than 500,000 laptops. इस साल हम उसको भी रीस्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में तरबियत मुकम्मल करने वाले 65 तलबा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए, जिनमें से 6 तलबा का पहला ग्रुप जल्द जापान रवाना होगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। तीसरी आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुनक्किद हुई। आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ज़रई साइंसदानों ने शिरकत की और अपने तजुर्बात की रोशनी में मकालाजात पेश किए। तफसील बता रहे हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम। ये लहलहाते सरसब्ज खेत किसानों की शब रोज मेहनत का नतीजा हैं, जिनसे कौम के खोरोनोश का इंतजाम होता है। खेत में उगने वाले पौधों को मुज़रे सेहत कीड़ों और बीमारियों से बचाना एक बड़ा चैलेंज है। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा तीसरी आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस इसी चैलेंज से नबर्द आज़मा होने की काविशों का हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ज़रई साइंसदानों ने अपनी तहकीक के मुताबिक पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और मालिक्यूलर इजादात से आगाह किया। दुनिया मूव करना चाहती है बायो इकोनॉमी की तरफ। दुनिया मूव करना चाहती है कि जो पेस्टिसाइड का लोड उसको कम किया जाए, नए तरीक़ेकार ईजाद किए जाएं जिससे इंसानों की सेहत पे बेहतर असर हो, ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर हो और जो प्रोडक्शन भी इन्हांस हो। तो ये इसका मकसद है। ज़रई साइंसदानों का कहना है कि काश्तकारों को ज़रई शोबा में होने वाली तहकीक से आगाह करना और एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। Making people aware of some of the new technologies. It's also identifying where the challenges are, and I think that it gives hope. There are new products coming to the market. We need to integrate them as soon as possible. The challenges are how to mass produce them and upscale in Pakistan itself. आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक काश्तकारों का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद काश्तकारों के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़राअत के इतने वसी तजर्बे के बाद आज इस कॉन्फ्रेंस में आके पता लगा कि मुझे कुछ नहीं आता, और आज जिस फंगस की बात की है और जिस तरह से हम उस फंगस को इस्तेमाल करके, पॉजिटिव इस्तेमाल करके दवाइयों से और खादों से जान छुड़वा सकते हैं, ये मुआज़ा है। तीसरी आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस इस अज़्म के साथ ख़त्म हुई कि पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील बनाने के लिए ज़रई शोबे में तहकीक का दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। मुसलमान आबादी के सबसे बड़े मुल्क इंडोनेशिया की मस्जिद इस्तिकलाल दुनिया भर में अपनी बनावट और फ़न तामीर के लिए तो मारूफ है ही। इसकी एक और ख़ास बात इसके पहलू में दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहें भी हैं, जो इसको बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए ख़ास बनाती हैं। इस हवाले से देखते हैं नमरा सुहेल की ये खुसूसी रिपोर्ट। बर्दाश्त, रवादारी, भाईचारा और खुशहाली किसी भी माशरे में हो तो जिंदगी मुस्कुराती है। ये सभी कुछ आपको मिलेगा एक ऐसे मुल्क में जहाँ मस्जिदें, गिरजाघर और मंदिर यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले शहरियों के लिए बराबर अकीदत के मकामात हैं। मजहबी हम आहंगी की शानदार मिसाल। इंडोनेशिया में तमाम मज़ाहिब के लिए यकसा एहतराम मौजूद है। यही पैगाम दीन इस्लाम का भी है। मस्जिद इस्तिकलाल इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसको 1975 में
احمد سویکارنو جو انڈونیشیا کے پہلے صدر تھے، انہوں نے اسے انڈونیشیا کے آزادی کی نشان کے طور پر بنایا تھا۔ اس میں بیک وقت 2 لاکھ مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 5 منزلہ مسجد کے مرکزی گنبد کا قطر 45 میٹر اور مینار کی اونچائی قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد جتنی یعنی 6666 سینٹی میٹر ہے۔ مسجد کا وسیع صحن، اعلیٰ چھتیں، چمکتے راستے اور راہداریاں اس کے تقدس کے گواہ ہیں۔ دنیا بھر میں مسجد استقلال ایک مثال یوں بھی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ٹنل کے ذریعے جڑا تاریخی گرجا گھر بین المذاہب ہم آہنگی کی انوکھی داستان ہے۔ مسلمانوں اور مسیحی برادری کے مذہبی مقامات کی پارکنگ بھی ایک ہے اور راستہ بھی ایک۔ امن، محبت، بھائی چارہ اور مذہبی احترام، یہ سب اگر دیکھنا ہو تو مسجد استقلال اور اس کے پہلو میں کیتھیڈرل دیکھنے جکارتہ آنا ہوگا۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مسجد استقلال، جکارتہ۔ پشاور میں ادبی میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں صوبے کے معروف شاعروں اور ادیبوں نے اپنے کلام سے خوب داد سمیٹی۔ تفصیل رحمہ گل سے۔ ادبی میلے کا مقصد نئی نسل کا کتاب اور ادب کے ساتھ تعلق اور روابط کو مضبوط کرنا اور صوبے کے سافٹ امیج کو ابھارنا ہے۔ صوبے بھر سے معروف شاعروں اور ادیبوں نے اپنے غزلوں اور نظموں سے محفل کو 4 چاند لگائے اور شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ ایسے پروگرامز جو ہیں ہوتے رہنے چاہیے تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ کتاب کی طرف اور قلم کی طرف واپس آ سکے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لٹریری فیسٹیول خیبر پختونخوا کے جو زبانیں ہیں، جو کلچر ہے، جو ادب ہے، اس کے فروغ میں کردار ادا کرے۔ تقریب میں نوجوانوں نے تھیٹر ڈرامہ پیش کیا جس نے شرکاء کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دی، جبکہ روایتی موسیقی سے تقریب میں موجود نوجوان خوب لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے تقریباً 60 کے قریب نوجوانوں کی بکس پبلش کی ہیں۔ اس میں ہم نے اکراس پروونس میں ہر جگہ، ہر ضلع میں تقریباً مشاعرے، اس میں ہم اقبال ڈے سیلیبریشن بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں۔ پشاور میں ادبی و ثقافتی تقریبات کا انعقاد اور لوگوں کا جوگ در جوگ اپنے مزاج کے مطابق ان تقریبات میں شرکت کرنا خوش آئند ہے۔ رخمہ گل، پی ٹی وی نیوز، پشاور۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ کے سی ای او ڈاکٹر وقاص وہاب کی سربراہی میں وفد نے لاہور میں ملاقات کی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے موبائل ڈیجیٹل یونٹ کا افتتاح بھی کیا اور انسٹیٹیوٹ کے تحت کم وسیلہ طبقے کے لیے سماجی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ مخیر حضرات کے تعاون اور سماجی ذمہ داری کے تحت چلنے والے ادارے کے ذریعے دور دراز اور غریب لوگوں کے لیے ڈیجیٹل سہولیات مہیا کرنا قابل تحسین ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ اتحادی حکومت کی پوری توجہ عوام کی خدمت پر مرکوز ہے۔ مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں صحت اور تعلیم کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی۔ سی ایم او کلیئر پاتھ انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ فلاح و بہبود کے اس منصوبے کو پورے ملک میں پھیلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ناظرین، الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں بلا عنوان کے نام سے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں راولپنڈی کی نجی یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کے بنائے گئے 40 سے زائد پینٹنگز کے فن پاروں کی نمائش ہوئی۔ آرٹسٹوں نے اپنے فن پاروں میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو رنگوں کے ذریعے کینوس پہ اتارا۔ بہت کریٹیو کام ہے اور منیچر بیسڈ کام ہے سارا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے لاہور میں آ کر ایک میجر پاکستان کی گیلری میں ایگزیبٹ کرنا، ان کا پورٹ فولیو، ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے نوجوان آرٹسٹوں کی بنائی ہوئی پینٹنگز دیکھی اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ کر یہاں پہ الحمرا میں اپنا کام ایگزیبٹ کرتے ہیں، اور منیچر جو کہ ہماری اپنی سب کانٹیننٹ کی ایک بہت پرانی ٹیکنیک ہے جس کو ہم آج بھی کنٹمپریری ٹائمز میں یوز کر رہے ہیں، اس کے یہاں پہ آرٹ ورکس ڈسپلے ہوئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے بہت اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے۔ نامور آرٹسٹ استاد بشیر احمد نے نمائش دیکھی اور کہا کہ نوجوان آرٹسٹ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نوجوان مصوروں نے اپنے فن کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، سردیوں کے ٹھنڈے ٹھار موسم میں کوئٹہ کے چائے خانوں کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں۔ چائے کے رسیا اور چائے خانوں کا احوال بتا رہی ہیں زلیخا خان، آئیے دیکھتے ہیں۔ کوئٹہ میں کندھار کی سرد ہواؤں کے ڈیرے ہیں اور دن بھر گرم گرم نان، مکھن، پراٹھے اور بلائی والی چائے کا سلسلہ عروج پر ہے۔ کہیں چائے خانوں میں کوئلے پر سبز چائے بن رہی ہے تو کہیں کہیں جب ٹمپریچر بھی نقطۂ انجماد سے نیچے جا چکا ہو تو یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئٹہ والے چائے نہ پئیں؟ آؤ چائے پیتے ہیں۔
में सर्दी शुरू हो जाती है तो सुबह आ जाता हूँ, एक कप चाय पी के फिर अपने काम से चला जाता हूँ। 40 साल से हमारा गिराक जो है पके है सारे। जहाँ जो बंदा नया आता है चाय पीते हैं वो फिर जरूर यहाँ पे बैठने के लिए आते हैं चाय पीने के लिए। कोयटा की तो चाय वैसे भी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। कोयटा में चाय पीने का मजा मौसम का भी इफेक्ट है, ऑटम भी है, सर्दी भी है। यख बस्ता हवाओं में अगर चाय का लुत्फ उठाना हो तो क्वेटा जरूर आएं। वाकफियत हो, नाश नास हो, तब भी एक लफ्ज सुनने को जरूर मिलता है, रास चयो। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, क्वेटा। लाहौर की शदीद सर्दी ने इंसानों के साथ चिड़ियाघर के जानवरों को भी परेशान कर दिया है। इसी हवाले से तफसील बता रहे हैं आसिम नज़ीर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर इन दिनों शदीद धुंध और सर्दी की लपेट में है। कई दिन धूप न निकलने की वजह से चिड़ियाघर के मकीन भी अपने पिंजरों में उदास नजर आ रहे हैं। मौसम जैसे गर्मी से सर्दी की तरफ आ रहा होता है तो एक ग्रेजुअल चेंज हम लेकर आते हैं। सबसे पहला चेंज इनकी डाइट में होता है, राशन स्केल को इंक्रीज कर दिया जाता है, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चेंज होती है वो हाउसिंग में की जाती है, पराली की बेडिंग कर दी जाती है। और इसके अलावा कुछ स्पीशीज में हमें जरूरत होती है जिसमें हमें हीटर्स इंस्टॉल करते हैं। चिड़ियाघर इंतजामिया ने अपने खूबसूरत जानवरों और परिंदों को सर्दी के असरात से महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रखे हैं। कुछ हम लोग मल्टीविटामिन स्पेशली जो इन स्पीशीज़ के लिए बनाए गए हैं वो फूड के अंदर हम लोग सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं ताकि मैक्सिमम जो है वो इनको एनर्जी गेन हो, बूस्ट अप हो। मौसम सरमा की तातीलात के दौरान चिड़ियाघर की सैर से बेहतर और कोई तफरी नहीं हो सकती। बेसिकली मैं कराची से आई हूँ लाहौर तरफ, ना आपको वार्म अप करने, छुट्टियाँ भी थी उस मारे आई हूँ, तो मैंने सोचा कि हमने ज़ू आ जाएं तो यहाँ पर बहुत इंजॉयमेंट हो रही है। चिड़ियाघर में इस वक्त 102 मुख्तलिफ इकसाम के 1200 से जायद जानवर और परिंदे मौजूद हैं जो बेहतरीन सहूलियात के बायस अच्छी सेहत के साथ चिड़ियाघर की रौनकें दुबाला कर रहे हैं। बदलते हुए मौसम में जिस तरह जानवरों और परिंदों की रिहाइश और उनकी खुराक का बेहतर अंदाज में ख्याल रखा जाता है, उसी से ये जानवर मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के काबिल हो पाते हैं। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मरी के मारूफ तफरीही मकाम पिंडी पॉइंट से मुल्हिका जंगल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अंधेरे और रास्ता दुश्वार होने की वजह से आग बुझाने वाले अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आतिशज़दगी से बड़ी तादाद में दरख्त भी मुतासिर हुए। बल्तिस्तान के मशहूर तफरीही मकामात में से कचोरा वैली को ख़ास मकाम हासिल है। सकर्दू से 25 मिनट की दूरी पर वाक़ सियाहती मकाम कचोरा झील उन दिनों सख्त सर्दी के बायस जम गई है। झील का पानी जम जाने से सियाहती मकाम की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। आज सकर्दू शहर का दर्जा हरारत -13 जबकि बालाई इलाकों का -18 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया है। सर्दी की वजह से कचोरा और दीगर झीलों का पानी भी जम गया है। और कुछ मजीद मौसम की खबरें जानेंगे। बदलते मौसम की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा रात मगरबी हवाएं शिमाली बलूचिस्तान के इलाकों से मुल्क में दाखिल हो रही हैं जो आइंदा 3 रोज़ तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सबब बनेगी। कल से पीर के दौरान मरी, गलियात, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, चतराल, दीर, स्वात, मालाकंड, कोहिस्तान, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, खिताए पोटोहार, चारसदा, बाजोड़, कुरम, वजीरिस्तान और कोहाट में हल्की बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -15, स्कर्दू -14, अस्तूर, गोपस -13 और कालाम में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में आपको मुल्क के चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत से आगाह करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 0, लाहौर में 4, कराची 11, पेशावर में 2 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। मौसम का अहवाल आपने मुलाहिजा किया, बढ़ेंगे खेल की खबरों की जानिब।